ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں کیا سیمیکون انڈیا اجلاس کا افتتاح۔ کہا سیمی کنڈکٹر صنعت کے فروغ میں بھارت ایک طاقتور ملک بن گیا ہے۔ منی پور تشدد معاملے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی رہی معطل۔ قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ کے 3 سال مکمل۔ ماہرین کے مطابق تعلیمی منظرنامے میں آ رہا ہے بدلاؤ۔ اور جاپان بھارت کی G20 صدارت کو کامیاب بنانے کا خواہشمند۔ بھارت جاپان فورم سے جاپانی وزیر خارجہ کا خطاب۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی سیمی کنڈکٹر صنعت کے فروغ میں ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں سیمیکون انڈیا کے اجلاس کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے بین الاقوامی پرائیویٹ کمپنیوں سے کہا کہ وہ بھارت کی سیمی کنڈکٹر صنعت میں سرمایہ کاری سے استفادہ کریں۔ نریندر مودی نے فعال سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم تشکیل دینے کا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں سیمی کنڈکٹر تیار کرنے والی خواہشمند کمپنیوں کو 50% مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 300 سے زائد تعلیمی اداروں کی نشاندہی کی ہے جہاں نوجوانوں کو ہنرمند انجینئر بنانے کے لیے سیمی کنڈکٹر شعبے کا نصاب فراہم کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر اعظم نے آج چنئی میں منعقد ہوئی G20 کے ماحولیات و آب و ہوا کے استحکام سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیے گئے اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ کرۂ ارض کی دیکھ بھال ایک مؤثر کارروائی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیات کے معاملات سے خاص طور پر غریب ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیرس معاہدے میں اقوام متحدہ کے آب و ہوا سے متعلق کنونشن کے تحت مزید اقدام کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے بڑگام کے اوم پورہ میں واقع نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور وہاں داخلہ حاصل کرنے والے نئے طلباء کے ساتھ بات چیت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ 4 خوبصورت موسموں کے باعث وادی کشمیر میں فیشن ٹیکنالوجی کے طالب علموں کے لیے ایک موزوں جگہ ہے۔ انہوں نے طالب علموں سے تلقین کی کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں اور سماج کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر مہتا نے انسٹی ٹیوٹ میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انسٹی ٹیوٹ کے طلباء کی جانب سے لگائی گئی نمائش کا بھی افتتاح کیا۔ ہر شیکھر ترنگا مہم چلانے والی ٹیم نے آج کرنل RS جموال کی سربراہی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ٹیم کے ممبران نے مہم کے بارے میں LG کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس مہم کے تحت ملک کی اونچی چوٹیوں کو سر کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ٹیم کے ممبران کو نیک خواہشات دی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی منی پور تشدد معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی کے بعد آج دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں جب آج ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ انہیں منی پور کی صورتحال پر 47 نوٹس موصول ہوئے ہیں۔ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے پر مختصر مدت کے بحث مباحثے کو پہلے ہی قبول کر لیا ہے اور حکومت نے بھی اس کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ TMC، کانگریس اور دیگر ارکان نے مطالبہ کیا کہ ایوان کے سبھی کا معطل کر کے ضابطہ 267 کے تحت منی پور کی صورتحال پر فوراً مباحثہ کرایا جائے۔ صدر نشین نے TMC رکن ڈیری کھوبرین کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ایوان کی کارروائی معطل کر دی۔ لوک سبھا میں دوپہر 12 بجے تک کارروائی پہلی بار معطل ہونے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس، DMK، JDU اور دیگر ارکان منی پور معاملے پر نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ یہ ممبران ایوان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کارروائی پہلے دوپہر 12 بجے تک اور پھر دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ ممبر حسنین نصوری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں متاثر ہوئے کسانوں کو امدادی پیکیج دی جانی چاہیے۔ جموں کشمیر کے باغبانی شعبے کے مسائل کو لوک سبھا میں اٹھاتے ہوئے انہوں نے درختوں اور فصلوں کو انشورنس کے دائرے میں لانے کی مانگ کی۔ آج شب عاشور ہے۔ محرم کی 9 تاریخ شب عاشور کی مناسبت سے آج وادی بھر کے امام بارگاہوں میں مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کی مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ان مجالس میں عاشقان اہل بیت اور شہدائے کربلا کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ 61 ہجری میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جب کربلا کے میدان میں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 رفقا کے ہمراہ حق کے دفاع میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے جان بازوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق و صداقت کے پیروکاروں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ کل یوم عاشور کی مناسبت سے وادی بھر میں ذوالجناح اور علم شریف کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ ان جلوسوں میں عقیدت مند کربلا کے شہداء کو اپنی محبت اور عقیدت کا خراج پیش کریں گے۔
ایام محرم کے سلسلے میں آج بڑگام میں ایک جلوس اعضا برآمد ہوا۔ انجمن شریشیان کے اہتمام سے نکالے گئے اس جلوس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے سالار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ جلوس بڑگام کے مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا، جہاں بعد میں دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، جس سے قبل مقررین نے واقعہ کربلا اور کربلا کے شہیدوں کی سیرت بیان کی۔ انجمن کے اہتمام سے آج وادی کے کئی علاقوں میں علم شریف کے جلوس نکالے گئے۔ دریا اسنا انجمن مہدیہ کے اہتمام سے منڈی بلدہ شرح سے 9 محرم کا جلوس تعزیہ نکالا گیا، جس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کی یاد میں نہوخوانی کی۔ یہ جلوس نابدی پورہ جڑیبل میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ادھر دلنا بارہمولہ میں بھی آج 9 محرم الحرام کی نسبت سے عزاداری کا ایک جلوس نکالا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان شہدائے کربلا علیہ السلام نے شرکت کی۔ وادی کے کئی مذہبی، سماجی اور سیاسی لیڈران نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عاشورہ کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانی حق و صداقت کی علم بردار ہے۔ ڈی پی اے پی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کربلا میں حق پرستوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انسانیت پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ اس دوران پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 10 محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس برس کی شری امرناتھ جی یاترا کے دوران اب تک 3,60,000 سے زائد یاتریوں نے امرناتھ گفا میں حاضری دے کر درشن کیے۔ یہ تعداد پچھلے برس کے یاتریوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آج شام 5 بجے تک 7,601 مزید یاتریوں نے امرناتھ گفا میں حاضری دی۔ اس طرح یاترا کے آغاز سے اب تک درشن کرنے والے یاتریوں کی کل تعداد 3,65,221 ہو گئی ہے۔ کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے اہتمام سے منعقدہ قومی صوفی کانفرنس کے دوسرے روز آج کئی سکالروں نے کشمیر میں صوفیزم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر قیوم حسین نے کہا کہ کشمیر صوفیوں کی آماج کر رہی ہے اور صوفی روایت اس خطے کی تہذیب کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم کی صدارت میں آج منعقد ہوئی ضلع افسران کی میٹنگ میں پلوامہ میں میری ماٹی میرا دیش کے تحت ہونے والے پروگراموں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس مہم کے تحت ہونے والے پروگراموں میں ملک کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا اور اس مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والے بہادروں کو بھی یاد کیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پلوامہ میں اس مہم کے تحت 9 اگست سے 15 اگست تک مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامد نے بھی آج ایک میٹنگ میں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت منعقد ہونے والے پروگراموں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ مہم آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور چلائی جا رہی ہے۔ میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر کے ڈائریکٹر پروفیسر سدھاکر یڈلا نے کہا ہے کہ اس ادارے نے قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ میں پہل کی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے اطلاق کے 3 سال مکمل ہونے پر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران اس پالیسی کے کلیدی پہلوؤں کی عمل آوری پر خاص توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی بدولت ملک کے تعلیمی منظرنامے میں حوصلہ افزا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور طالب علموں کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں یہ پالیسی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ The new education policy proposes revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that provides holistic and lifelong learning opportunities for the students. As you all very well know, NIT Srinagar has been imparting technical education for the past 63 years and playing an important role in the development of the valley in particular and the country at large. NIT Srinagar has been implementing the National Education Policy NEP 2020 for the past 3 years in its true spirit, and the changes brought under NEP can be categorized into the curriculum and governance related aspects. The education at NIT Srinagar is made learner centric under this NEP 2020.
श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पर वाक़ा केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल अजय कुमार ने भी आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस इदारे में कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी के बारे में तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी तालिब इल्मों को ज़हनी सलाहियत को उभारने में मददगार साबित हो रही है। मुल्क में कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज पर माहिरीन तालीम और असातिज़ा ने इत्मीनान का इजहार किया है। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए कई तालीमी इदारों से वाबस्ता असातिज़ा ने कहा है कि इस पॉलिसी से तालिब इल्मों को अपनी पसंद के मज़ामीन चुनने और पढ़ने का मौका मिलता है और उन्हें अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने में भी ये पॉलिसी मददगार साबित होती है। हो सकता था कि वो उसे कभी चॉइस करने में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसे उम्र भर वही सब्जेक्ट में रहना पड़ता था, लेकिन अब तो चॉइसेस हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आया है, इसमें और एक कंसेप्ट है जिसको हम बास्केट कंसेप्ट कहते हैं। अपनी बास्केट में वो अपनी चॉइस के हिसाब से क्रेडिट्स ले सकता है और वो हर सेमेस्टर के बाद उसे चेंज भी कर सकता है। टोटल कश्मीर सूबे की तमाम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों के ज़ुमा ने इंतजामिया पर इस तबके को हर सतह पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख तबके की कई अंजुमनों के ज़ुमा ने कहा कि कश्मीरी पंडित, गुजर और पहाड़ी तबकों के लिए असम्बली हल्के इंतखाब मुख्तस रखना अगरचे हुकूमत का एक खुशाइन फैसला है, ताहम इस ज़िम्न में सिख तबके को नज़रअंदाज करना सरासर नाइंसाफ़ी है। सिख रहनुमाओं ने कहा है कि कुछ अक़लियती फ़िरक़ों को बाज़ाबातकारी पैकेज के तहत नौकरियां भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से सिख फ़िरका मायूसी का शिकार हुआ है। पुलिस ने कुलगाम में मिलिटेंटों के मुआविनीन के गिरोह को बेनकाब करके 4 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये गिरोह फोर्सेज पर ग्रेनेड फेंकता था। पुलिस अफसरान ने कहा कि पिछले साल यारीपोरा के मरकजी बाजार में एक ग्रेनेड फेंका गया था, जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। जापान के वज़ीर ख़ारजा योशी मासा हयाशी ने कहा है कि जापान भारत की G20 सदारत को कामयाब बनाने में उसके साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जापान ताल्लुकात को वसअत देने के लिए दोनों मुल्कों के अवाम से अवाम के माबैन तबादलों का फ़रोग़ लाज़िमी है। कल मुल्क शाम में एक धमाके में 6 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक धमाका मुहर्रम की 9 तारीख को सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मकबरे के करीब हुआ। ये धमाका नामालूम अफराद की जानिब से एक टैक्सी में रखे गए बम से हुआ। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।